کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیے۔ روزانہ ہو سکے تو کم از کم 313 بار درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم نیک اعمال پر بھی عمل ہوگا اور درود پاک کے فیضان اور برکتوں سے بھی انشاءاللہ حصہ نصیب ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے انشاءاللہ الکریم سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیں گے۔ انشاءاللہ جو اچھی باتیں بیان ہوں گی اسے سنیں گے، عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ الکریم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے نجات دلانے والے اعمال۔ آج جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں، کامیابی کی بات کرتے ہیں، فلاح کی بات کرتے ہیں، تو عام طور پر جو ذہن میں خیال آتا ہے ناظرین وہ یہی آتا ہے کہ دنیاوی کامیابی، دنیاوی سکسیس، دنیاوی نجات۔ لیکن یاد رکھیے، صرف دنیاوی نجات ہی کافی نہیں، بلکہ اصل نجات کیا ہے؟ آخرت کی نجات ہے۔ دنیا کی نجات اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی پر بھی فوکس کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یقیناً اچھے اعمال کا ہونا سب سے بنیادی چیز ایمان، ایمان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اور نیک اعمال، یہ وہ خوبصورت سٹیپس ہیں جن کو اختیار کر کے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور یقیناً انسان کے اچھے اور برے اعمال کا جو اثر ہے وہ اس کی ہلاکت اور نجات پر پڑتا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کو اختیار کرے تو یقیناً نجات کے راستے پر چلتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو پالے گا، اور اگر برے کاموں کو اختیار کرے گا تو ہلاکت کے راستے پر چلتے ہوئے خدا نخواستہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اچھے اور برے اعمال جو ہے وہ یہ انسان کی ہلاکت اور نجات کی بیس اور بنیاد ہے۔ اور اس میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کون سے وہ خوبصورت کام ہیں جن کو اختیار کر کے انشاءاللہ الکریم ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی نجات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ الکریم اس تعلق سے آج کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ قرآنی آیات بھی ہوں گی، احادیث مبارکہ بھی ہوں گی، واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ الکریم مبلغین سے ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے مبلغین سلسلے میں تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہمارے نقیب عارف اتاری مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور قاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آئیے ماشاءاللہ۔ ہمارے احمد رضا اتاری مدنی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احمد بھائی؟ آئیے تشریف لائیے۔ ہمارے قاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے آئیے۔ ہمارے ماشاءاللہ فہد اتاری مدنی بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے تشریف لائیے۔ انشاءاللہ الکریم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے اور نعت بھی انشاءاللہ الکریم سلسلے میں شامل کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیغام قرآن قاری صاحب سے انشاءاللہ الکریم تلاوت سنیں گے اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ پیغام قرآن کی طرف۔ صلی اعلیٰ کہتے
بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ وراثت کی آیت اترنے سے پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ جب کسی کی موت قریب آنے کی نشانیاں ظاہر ہوں اور اس کے پاس مال ہو تو اس پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے عدل و انصاف کی وصیت کر جائے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، میراث کے احکام نازل ہونے کے بعد اس آیت میں مذکور وصیت واجب ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا، البتہ وصیت جائز ہونے کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ فرمائیں۔ دوسری بات، کثیر مال ہو تو وصیت کرنا افضل ہے اور قلیل ہو تو نہ کرنا، نیز تہائی مال سے کم میں ہی وصیت کرنا افضل ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ وصیت کو سننے کے بعد جو اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، کیونکہ انہوں نے خیانت، حق تلفی اور شریعت کی مخالفت کی، اور اللہ پاک ان لوگوں کے سب اقوال و افعال کو سننے والا جاننے والا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، وصیت میں تبدیلی کی عام صورت یہ ہے کہ وصیت کی تحریر میں رد و بدل کر دینا تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ نمبر 2، اپنی زندگی میں خود اپنی وصیت تبدیل کرنے کا اختیار باقی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے
جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کسی عالم، حاکم، وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا جانبداری سے کام لیتے ہوئے کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا وصیت کے شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو اس نے اسے سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دی۔ یوں ہی اگر کوئی شخص غلط وصیت کر کے فوت ہو گیا اور اس نے جس کے لیے وصیت کی اس کے اور وارثوں کے درمیان شریعت کے مطابق صلح کرا دی تو یہ گناہ گار نہیں، کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا ہے۔ بے شک خلاف شرع وصیت کی اصلاح کرنے والے کو اللہ پاک بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ الحمدللہ عز و جل، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ناظرین ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ بڑی خوبصورت آیات الحمدللہ عز و جل ہم نے سنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ اس کی تلاوت کا اللہ پاک ہم سب کو شرف عطا فرمائے، اور کوشش کریں ناظرین کہ اپنے دن کا آغاز ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے کریں تو الحمدللہ عز و جل دن بھر میں اس کی برکتیں اور خیر انشاءاللہ الکریم یہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سلسلے میں ہم جو ہے وہ نعت شامل کرتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عام کرتا ہوا وہ رحمت رحمان گیا، دشمنوں پر بھی وہ کرتا ہوا احسان گیا، جس کے افضال و کرم کو ہے جہاں مان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، جڑ گیا تجھ سے وہ رحمان کو پہچان گیا، پھر گیا تجھ سے جو پھر جانب شیطان گیا، تیرا منکر جو ہوا اس کا تو ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے
تیرے قربان گیا، نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، قہر قہار سے دشمن تیرا مقہور رہا، فضل باری سے فدائی تیرا مسرور رہا، اہل ایمان پہ ہے احسان تیرا بھرپور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، خاص بندے ہیں خدا کے وہ ہوئے شاہ انام، ان کا فرمان حقیقت میں ہوا رب کا کلام، دین و ایمان کی ہے جان وہ روح ہے اسلام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، وہ ہوئے نائب مولا احد مانگ ان سے، ان کے در کی ہی گدائی کی سند مانگ ان سے، ان کے دربار پہ آ فضل ابد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کب تلک دور مدینے سے یہ برہاں تڑپے، قلب بے چین مدینے ہی کی خاطر مچلے. آنکھ بھی دید مدینہ کے لیے ہی ترسے، جان و دل ہو خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہو خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، الحمدللہ عز و جل. بہت ہی پیارا کلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تضمین کے ساتھ الحمدللہ عز و جل ہمارے زبیر بھائی نے پڑھا ہے. سننے کی سعادت الحمدللہ ہم نے حاصل کیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور کیا کمال کی بات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اللہ اکبر. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ اکبر. ایک عاشق کی یہی کیفیت ہوتی ہے ناظرین، کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کی فکر وہ مدینے میں ہی ہوتے ہیں. جو عاشق جس سے محبت کرتا ہے یقیناً اسی کے تصورات میں جو ہے وہ گم رہتا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق کی آپ دیکھیے کیا معراج ہے اور کیا بلندی ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند میں بیٹھیں لیکن تصور ہی تصور میں مدینے میں ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ناظرین، ہم دنیا کی فکروں میں، دنیا کے ٹینشنوں میں، معاش کی پریشانیوں کے اندر دن بھر گزار دیتے ہیں، طرح طرح کی سوچوں کے اندر دن گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ والے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے ہماری سوچ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ سوچ ہو، فکر ہو تو کیا ہو، مدینہ جو ہے وہ سوچوں میں، تصورات میں سمایا ہوا ہو اور اس کی سوچوں میں، اس کی یادوں میں بندہ گم ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصورات میں بندہ گم ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے. ایسے جینے کا اور ایسے دن بھر کا، ایسے روز و شب کا پھر اپنا ہی کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی چاشنی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی لذت عطا فرمائے، اور یاد مدینہ میں اللہ پاک ہم سب کو رونا تڑپنا نصیب فرمائے، اور مدینہ کے تصورات میں گم رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ جب ایسی کیفیات ہوں گی تو اللہ نے چاہا تو پھر براہ راست بھی حاضری کا انشاءاللہ شرف نصیب ہوگا، اور وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ سبز گنبد کی زیارت بھی کریں گے، سنہری جالیوں کو بھی دیکھیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے مالا مال فرمائے. ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آج ہمارا ٹاپک ہے نجات دلانے والے اعمال. سب سے پہلے میں نقیب عارف اتاری مدنی بھائی کی طرف بڑھوں گا. نقیب بھائی کیا کہیں گے موضوع کے تعلق سے نجات دلانے والے اعمال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بڑا فضل، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی ہے. بے شک.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، اللہ کے ہاں قبول دین اسلام ہی ہے۔ صحیح، اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں اور سمجھیں تو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 5 بنیادی علوم ہیں۔ صحیح، سب سے پہلی چیز ہے عقائد و نظریات، صحیح، عقیدہ اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے معاملات، کہ خرید و فروخت ہے، نکاح طلاق کے معاملات ہیں، اس طرح کے جو بھی ایگریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس کے بارے میں اسلامی معلومات کیا ہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے منجیات، صحیح، کہ کون سی چیزیں انسان کو یہ نجات دینے والی ہیں، صحیح، اور 5ویں چیز ہے مہلکات، صحیح، کہ کون سی چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں۔ یہ 5 چیزیں بنیادی طور پہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور اس کے ارد گرد ہی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہی کام اس کو کرنے ہیں۔ صحیح، اب نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں، اس کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ہم صرف بنیاد کو دیکھیں تو یہ سبق ہمیں بنیادی طور پہ بچپن میں ہی یاد کروا دیا گیا کہ نجات اللہ کی اطاعت میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مختلف جگہوں پہ پوچھتے بھی رہے کہ حضور نجات کیا ہے۔ حضور نے ارشاد بھی فرمایا، دیکھیں جتنے بھی فلسفے ہوں، جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہوں، جو بھی بات کریں، لیکن فل اینڈ فائنل بات وہ میرے نبی کی بات ہے۔ کائنات میں جتنی اچھی کوئی بات ہو سکتی تھی وہ حضور کر گئے، کائنات میں جتنا اچھا کوئی کام ہو سکتا تھا وہ میرے نبی نے کر دیا، حضور فرما گئے۔ اور یہیں پر نقیب بھائی میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے موٹیویشن کی بات کی نا، جتنی موٹیویشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے امت کو ملے گی نا، کسی چیز سے نہیں ملے گی۔ بالکل حق ہے۔ آپ کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی جو چاشنی اور لذت ہے نا، اس کا ایک عشق والا عاشق جو ہے نا، اپنا ہی ایک اس کا لطف جو ہے نا وہ پاتا ہے، اور یہ اسی کا صدقہ اور فیضان ہے کہ آج تک 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی جب بھی ہم حدیث رسول سنتے ہیں، فرمان رسول سنتے ہیں، تو دل میں ایک نئی تازگی محسوس کرتے ہیں۔ میں اگر کنٹینیو کروں آپ کی بات کو، تو پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں نے پڑھی، اس میں 5 چیزیں تھیں۔ میں صرف 2 چیزوں کو اگر یہاں کوڈ کروں تو ایک پہلی چیز تھی کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ انسان اس ڈر میں ہے کہ کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے، خوف کرتا ہے اس میں۔ اب ایک بندہ وہ موبائل نکالتا ہے، 4 6 8 گھنٹے سکرولنگ کر رہا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے، کیا ہے کہ اوپر تھم نیل ایسا ہے، کیپشن ایسا ہے، وہ کہتا ہے میں ہر چیز سن لوں، دیکھ لوں، اس چیز کا علم مجھے حاصل ہو جائے، نالج حاصل ہو جائے۔ دوسری چیز ہے جوائے آف مسنگ آؤٹ، کہ جو رہ گیا اچھا ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک ریسرچ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین ون آف دا بیسٹ ریسرچ ہوئی ہے، کہ بھئی دیکھ لیں سب کچھ۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر چیز ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، سب چیزوں کے بارے میں نہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہر چیز کو دیکھنے جائیں اور 4 4 6 6 گھنٹے لگا دیں، ان سب کو دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ ہر بے فائدہ چیز کو چھوڑ دے۔ جب وہ بے فائدہ چیز کو چھوڑے گا، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے جو اسے نقصان دہ ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس کا فوکس مقصد پہ آئے گا۔ جب وہ مقصد کی زندگی پہ آئے گا تو پھر اسے ایک ٹریک مل جائے گا اور راہ راست پہ آئے گا کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی چیز کو صحابی حضرت عقبہ بن عامر حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ وہ حضور کو جوامع الکلم ملے ہیں اور حضور نے 3 جملوں میں نجات کا راستہ بتا دیا۔ آقا فرماتے ہیں
املک علیکا لسانکا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی کو ہم پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ زبان، اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر کسی نے کوئی گالی دی ہے تو اس کی زبان پہ کوئی فائر کرے گا، یہ زبان کو، یہ زبان کی وجہ سے اس کو جسم کو بھی اذیت ہوتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے دیگر معاملات بھی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے پہلی چیز ارشاد فرمائی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کفایت کرے۔ بلا وجہ ادھر ادھر کی مجالس میں جانا، محافل میں جانا جہاں ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی گیدرنگ سجا کے بیٹھ جانا، اگر انسان سمجھے تو یہ چیز اس کے لیے، اسے سمجھ میں آئے گی کہ گھر میں رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور خاص طور پہ فتنوں کے دور میں کبھی گھر میں رہے گا، تنہائی میسر آئے گی، اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میرے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، میرے اعمال کیسے ہیں۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو ہم سب کے لیے ہے، میرے جیسے کے لیے ہے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، فرمایا اپنی خطاؤں پہ رونا اختیار کرو، اپنی خطاؤں پہ رون، شرمندہ ہو جاؤ۔ بندہ جب اپنی خطاؤں پہ فوکس کرے گا، اگر ہم اولیاء کے ایک جملے کو دیکھتے ہیں نا، بڑی ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ذہن میں آ جائے کہ برائی دیکھنی ہے، بندہ جب سوچوں کو کنٹرول نہیں کرتا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی طرف نکلتا ہے۔ کہا جب ذہن میں آئے کہ برائی دیکھنی ہے، برائی کی طرف جانا ہے، تو برائی کو اپنے اندر تلاش کرو، اور جب اچھائی دیکھنی ہو تو اچھائی دوسروں میں تلاش کرو۔ کیا بات! تو تمہاری زندگی بھی پرسکون ہوگی، معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اور تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو یہ نجات کے راستے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، نبی پاک کی احادیث، قرآن ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس طریقے سے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔ بے شک بہت پیاری بات نقیب بھائی آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر بندہ جو ہے وہ غور و فکر کرے، اپنی خطاؤں پر روئے، تو ارشاد فرمایا یہ نجات دلانے والا عمل ہے۔ کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ اور ابتدا میں جو ہمارے نقیب بھائی نے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی، تو مجھے نقیب بھائی قرآن پاک کی جو ہے نا وہ آیت کریمہ جو ہے وہ یاد آ رہی تھی کہ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کو کامیاب فرمایا، ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ نجات والا کہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرنے والے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ڈرے اللہ سے، اور وَيَتَّقْهِ اور اس کا خوف رکھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ارشاد فرمایا یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، علماء یہاں بیان فرماتے ہیں یخشا کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقْهِ کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں گناہ کرنے سے باز رہے۔ تو ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ناظرین کتنی خوبصورت جو ہے وہ کہنا میں آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ یہ اصل کامیابی کا رستہ ہے، یہ نجات کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور ڈرتا رہے بندہ، ڈرتا رہے، اور یقیناً جو ڈر والا ہوگا نا ناظرین، خوف والا ہوگا، وہ یقیناً دوسروں کے بارے میں تبصرے نہیں کرے گا، وہ دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے عیب کی ٹٹول میں نہیں پڑے گا، بلکہ اسے اپنی فکر ہوگی، اسے اپنے اعمال کی جو ہے وہ جستجو ہوگی، وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے گا، وہ خود میں جو ہے وہ مصروف عمل رہے گا کہ کسی طرح وہ اس کو جو ہے وہ بہتر بنائے، کسی طرح وہ اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، اپنے جو ہے وہ ذات میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں، ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نجات دلانے والے کام جو ہے ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم جو اپنی اعمال کی طرف نظر کریں گے، اپنی ذات میں غور و فکر کریں گے،
تو انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ درست راستے کی طرف جو ہے وہ کام سے. اور دیکھیے کہ دوسروں سے سیکھنا ہے, دوسروں سے ہم نے لینا ہے, تو لینے کے لیے ظاہر سی بات ہے اب اپنا اپنا نصیب ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی سے بری عادتیں لے رہے ہیں, بری باتیں لے رہے ہیں, جبکہ چاہیں تو ہم اچھی باتیں بھی لے سکتے ہیں. اللہ والوں کی سیرت کا کتنا پیارا قول بزرگان دین کا ہمارے نقیب بھائی نے بیان کیا. تو یہ کیا ہے کہ جب ہم بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں یا نیک لوگوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ناظرین پھر ہم جو ہے وہ ان سے اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم لیتے ہیں ان باتوں کو. تو دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے اچھے کام کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہم بھی ان کاموں کو اختیار کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوں گے. احمد بھائی میں چاہوں گا کہ واقعات بھی جو ہے وہ یہ بڑا یوں سمجھیے کہ کارگر ہوتے ہیں, مفید ثابت ہوتے ہیں کسی مضمون کو سمجھانے کے لیے. میں چاہوں گا ہمارے آج کے ٹاپک سے لیٹ کوئی آپ واقعہ بھی ہمیں سنائیں جس کے ضمن میں ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بندہ نجات پا سکتا ہے, اور نجات دلانے والا کوئی عمل ہو اس کو بھی ارشاد فرمائیں. دراصل یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے نقطہ نظر سے نجات کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اسلام صرف ہمیں اخروی نجات کی طرف لے جاتا ہے, بلکہ اسلام کی تعلیمات دنیاوی نجات بھی دیتی ہیں. اسلام کو ماننے والا, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور اسلام کو صحیح طریقے سے اپنانے والا, جیسے اسلام اپنانے کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں آ جاؤ, تو اسلام نے پھر ایسے ماننے والوں کی قرآن میں کئی مقامات پر تعریف کی. انہیں فلاح پانے والا کہا, انہیں کامیاب ہونے والا کہا, انہیں حیات طیبہ سے متصف زندگی والا کہا. اچھی زندگی والے یہ لوگ ہیں دنیا میں, اور آخرت کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. ان کے لیے بہترین اور باقی رہنے والا گھر ہے, جنت ہے, بہتی نہروں کے مقامات پر ان کے باغات کے اندر خوبصورت محلات ہوں گی. یہ سب بیان کیا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا, کہ جس نے تزکیہ نفس کیا, جس نے اپنا اندر سنوارا, جس نے صفائی ستھرائی کی دل کی, اور جس نے خود کو پاکیزہ کیا, وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اللہ کو یاد کرتا ہو, اللہ کا ذکر کرتا ہو, نمازیں پڑھتا ہو, وہ کامیاب ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے, اسی کی خاطر معاملات کرنے لگ گئے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے, وہی باقی رہنے والی ہے. یہ بات صرف قرآن میں نہیں, ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, یہ بات پچھلی کتابوں میں بھی لکھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم کا صحیفہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, اور دیگر کتابوں میں بھی یہی تھا. تزکیہ نفس, ذکر الہی, یاد الہی, رب کی خاطر دست بستہ کھڑے ہونا, سر بسجود ہونا, نمازیں پڑھنا, یہ تزکیہ نفس سے پھر عبادتوں کی طرف انسان آئے, اور پھر یہ دنیا کو جو ترجیح دی جاتی ہے یہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے. آخرت کا بہترین مقام, آخرت کا بہترین گھر بھی مقدر ہوتا ہے, اور پھر دنیاوی اور اخروی دونوں نجاتیں ملتی. ایسے آپ دیکھیں دنیا کے اندر اسلاف میں ایسے کئی واقعات گزرے ہیں, اس امت کے بھی, پچھلی امتوں کے بھی. اسلام کی تعلیمات اور وہ پیارے فرمودات یا وہ چیزیں کہ جو شریعت کی مقتضیات ہیں, جنہیں شریعت نے تقاضا کیا ہے جن کا, انہیں اپنانے والا کئی بار دنیا میں نجات پایا, اور پاتا ہے. آخرت تو ہے ہی بہترین نا اس کے آخرت میں تو نجات ہے ہی. ایک واقعہ ہے جسے مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے. عرب کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص تھا, ابن جدعان اسے کہا جاتا تھا. اللہ نے بڑے مال سے نوازا تھا, بہت زیادہ مویشی تھے اس کے پاس, اونٹنیاں بڑی کثرت سے تھیں. ایک بار اس نے اپنے جانوروں میں ایک اونٹنی دیکھی جو سب سے اچھی, سب سے بہترین, سب سے خوبصورت اور سب سے فربا تھی. اونٹنی کو دیکھنے کے بعد اسے یہ آیت طیبہ کچھ یوں یاد آئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک کہ تم اسے خرچ نہ کرو, بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک تم اسے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے. تو ابن جدعان کو اپنی اونٹنیوں میں سب سے زیادہ یہ پسند آئی تھی. تو پھر کہا کہ میری خواہش ہے نیکی ملے, بھلائی کو پہنچوں, نجات ملے, تو اسے صدقہ کرتا ہوں. اب صدقہ کرنے میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے. ابتدا کہاں سے, رشتہ دار ہوں, پھر پڑوسی ہوں, پھر مسلمانوں پہ صدقہ کیا جائے. تو اسے یاد آیا میرا ایک پڑوسی ہے, بڑا غریب ہے, اس کی 7 بیٹیاں ہیں, بہت زیادہ بیٹیاں ہیں اس کی, 7 بیٹیاں ہیں, تو کیوں نہ میں اسی کو صدقہ کروں. اب لازمی تو نہیں کہ صدقہ کرنا ہو تو صدقے کا لفظ بولا جائے تبھی صدقہ ہو.
اس نے اس اونٹنی کو لیا، اس کے بچے کو لیا، اور وہ بڑی کثرت سے دودھ بھی دیتی تھی صحیح. کیونکہ بڑی فربا تھی، بہت خوبصورت بھی تھی. اس نے لیا، اپنے اس پڑوسی کا دروازہ بجایا جو مسلمان تھا، اور کافی ساری بیٹیاں تھیں اللہ نے اسے دی. جا کر اسے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. صحیح. اس گھر میں فاقے تھے، بڑی قسم پرسی کی حالت کے اندر وہ لوگ اپنا گزر بسر کر رہے تھے. ان کے لیے تو بڑی خوشی کا سامان تھا. صحیح. اب وقت کچھ ایسا آیا کہ اس علاقے میں قحط پڑا، اور وہ بہار کا موسم تھا، ہر طرف ہریالی تھی. پھر وقت آیا کہ خزاں، اور پھر گرمیوں کا جب معاملہ ہوا تو پانی کی قحط سالی سی ہوئی، اور پانی ملنا میسر نہ ہوتا تھا. ایک مقام پر یہی شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا تو دیکھا کہ زیر زمین ایک غار ہے. اسے یوں محسوس ہوا کہ چونکہ زیر زمین ہے، ہو سکتا ہے یہاں پانی دریافت ہو جائے. صحیح. اس نے بیٹوں کو کہا تم رکو، میں جاتا ہوں، میں جا کر یہاں سے پانی تلاش کرتا ہوں، اگر مل گیا تو ہمیں یہی تو چاہیے. صحیح. بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ابن جدعان اس غار میں گیا، کافی دیر گزری، واپس نہ آیا. بالآخر کافی دیر گزرنے کے بعد جب آواز بھی نہ آئی اور بیٹوں نے انتظار کیا بہت، آخر کار یہی سمجھے کہ شاید اندر دم گھٹ گیا ہو یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو کہ اب اس دنیا سے چلے گئے. صحیح. وہیں چھوڑ کر والد کو واپس آ گئے. واپس آ کر آپس میں والد کا اتنا سارا مال تھا بٹوارا کرنے لگے. والد دراصل نیچے ایک دلدل میں پھنس گیا تھا. صحیح. اور وہ بول نہ سکا. تو اب جب واپس آئے بٹوارا کرنے لگے. اولاد لالچی بھی تھی تو انہیں یاد آیا کہ ہمارے والد نے ایک سب سے اچھا مال جو تھی ہماری اونٹنی، وہ تو ساتھ والے پڑوسی کو دے دی تھی، بطور ہبہ کر تحفہ دے دیا تھا. تو ایک لالچی بیٹا گیا، جا کر وہ بھی واپس لے آیا. جب اس نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہمارے والد اب یوں ہم ان کے ساتھ گئے تھے، ایک غار کے اندر گئے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آئے، لگتا یوں ہے کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس پڑوسی نے کہ جس کے ساتھ بھلائی کی تھی، اسے جب معلوم ہوا کہ یہ غار کس مقام پر ہے، وہ وہاں گیا اور جا کر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کر اندر تلاش تو کروں کیا ماجرا ہے. 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اندر بڑا اندھیرا تھا. وہ گیا، بالآخر چلتے چلتے دلدل کے اندر وہ بھی یوں کہہ لیں کہ پڑا. لیکن اس نے ہمت کی، وہ آگے بڑھا تو اچانک اسے سانسوں کی آواز آئی. اس نے ٹٹولا تو کوئی انسان ہے اور سانس لے رہا ہے، زندہ ہے. بالآخر اس نے بڑی کوشش کی، تغو دو کی، اور نکال کر باہر لے آئے ابن جدعان کو. صحیح. اب ابن جدعان سے اس نے پوچھا کہ 1 ہفتہ ہو گیا، تم یہاں زندہ کیسے ہو؟ یہاں زندہ کیسے ہو؟ تو ابن جدعان نے کہا کہ جس دن سے میں یہاں پھنسا تھا، مسلسل 5 دن تک مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس ایک پیالہ میرے پاس آتا تھا دودھ سے بھرا، میں اسے پیتا تھا، وہی میری غذا ہوتی تھی. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، 2 دن سے وہ پیالہ نہیں آ رہا، وہ دودھ نہیں آ رہا. تو اس پڑوسی نے کہا کہ دراصل 2 دن ہوئے ہیں، تم نے جو اونٹنی ہمیں دی تھی وہ تمہارے بچے واپس لے گئے ہیں. اللہ اس نیکی کا صلہ تمہیں یوں زندگی میں دے رہا تھا کہ تمہارے لیے زندگی اور اس سارے معاملات میں بھوک کے اندر نجات کی صورت بنا رہا تھا. تو صدقہ، ہبہ اور مسلمان کے ساتھ خیر خواہی جہاں آخرت کا بہترین توشہ اکٹھا کر رہی تھی، وہیں دنیا میں بھی زندگی کا سامان کیا. اور اللہ نے پھر جس کے ساتھ بھلائی کی تھی اسی کو، اس کے لیے جو پہلے احسان کیا گیا تھا، اسی نے آ کے پھر احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یوں دیا کہ اسے وہاں سے نکالا بھی. اور پھر یہ سارا ماجرا بھی سامنے آیا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک جل جلالہ نیک اعمال سے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے نجات دیتا ہے، اور آخرت کی نجات تو پھر بہترین نجات ہے. بے شک بہت پیاری بات آپ نے بیان کی. اور یہاں پر دیکھیں ناظرین، بہت ساری چیزیں اس واقعے سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ناظرین، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا جو ہے وہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت پہ تو جو اجر و ثواب ہے وہ ملنا ہی ملنا. دیکھیے یقیناً اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پڑوسی کی جو ہے وہ خیر خواہی کی، مدد کی. آپ دیکھیے جہاں اس کے سگے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، وہاں اس کا پڑوسی کام آیا. وہاں جو ہے وہ رزلٹ اور نتیجہ اس کو کیسا ملا کہ وہ پڑوسی جو ہے وہ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے جو ہے وہ وہاں تک پہنچا، اور بالآخر اسے نکالنے میں کامیاب ہو گیا. اور دوسرا عمل آپ دیکھیے کہ جب ہم راہ خدا میں دیتے ہیں ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کی برکتیں. اچھا، یہاں ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے. لوگ جو ہے وہ کہنا میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اگر میں نے راہ خدا میں دیا ہے، صدقہ دیا ہے، تو مجھے ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ نظر آنا چاہیے. مثلا اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے تو اس کے بدلے 10 ملیں گے.
تو لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو 10,000 دیے، لاکھ تو نہیں ہوئے ابھی تک، یا میں نے 1,000 روپے دیے وہ 10,000 تو نہیں ہوئے ابھی تک. تو لوگ جو ہے وہ بسا اوقات اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یوں رزلٹ جو ہے وہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو ناظرین صدقے کا رزلٹ بسا اوقات اس طرح نہیں ملتا کہ بندہ جو ہے وہ کہنا یوں اس کو 10 گنا دے دیا جائے. ہو سکتا ہے اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو امان عطا فرما دے. یہاں آپ دیکھیے کہ وہ صدقہ اس کو کیسا کام آیا کہ جہاں وہ دلدل میں جا کر پھنس گیا، شاید ہو سکتا ہے کچھ دن مزید رہنے کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہو جاتا، لیکن اس صدقے کی برکت کیسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کا بھی بندوبست فرمایا اور پھر وہی شخص جو ہے وہ اس کے لیے جان بخشی کا بھی سبب بنا. تو یہ بھی ہوتا ہے بس اوقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے ہمیں آفتوں سے بچا رہا ہوتا ہے، ہم سے بلائیں دور ہو رہی ہوتی ہیں، ہم سے مصیبتیں دور ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں آزمائشوں میں بھی راحت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. یہ صدقے کی برکت ہوتی ہے ناظرین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو یقیناً یہ یہاں پر بھی ہمیں آزمائشوں سے بچانے والا ہے اور انشاءاللہ الکریم رب کے غضب کو بھی صدقہ بجھانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ عطا فرمانے والا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ ہم جب دیتے ہیں نا، یہ نجات کیسے دلانے والا، یہ گویا سیو ہو رہا ہے. یہ جو صدقہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یہ گویا کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر سیو ہو رہا ہے. اور کیسا سیو ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بکری کو ذبح کیا تو اس کے جو ہے وہ کہنا ہے گوشت صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو اب جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سارا گوشت صدقہ ہو چکا تھا. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا آ کر حضرت عائشہ سے، عائشہ کچھ بچا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دستی بچی ہے، بقیہ سب جو ہے وہ صدقہ کر دیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیقت میں وہی بچا ہے جو صدقہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ اصل وہی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں سیو ہو گیا، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہی ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ بچ گیا ہے یا ہمیں بچانے کا ذریعہ ہے، ہمیں نجات دلانے کا ذریعہ ہے. ایک خاتون کے بارے میں نقیب بھائی میں کسی نے یہ عمل بتایا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک بڑے حصہ بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتی تھی. تو کسی نے ان کے گھرانے سے یعنی کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ جو ہے نا پتہ چلا کہ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا تھی؟ کہا میرے جو نانی تھی نا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا ان سے جب پوچھا جاتا تھا آپ یوں کرتی ہیں، انہوں نے کہا دراصل بات یہ کہ میں اس کو جو ہے نا اپنی آخرت کے لیے سیو کر رہی ہوں. اللہ، یعنی ان کے 70% تقریباً جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی. جو ان کی انکم تھی، آمدنی تھی، اس کا 70% اللہ کی راہ میں خرچ کر کر یہ جملہ کہا کرتی تھی کہ میں دراصل جو ہے وہ اس کو اپنی آخرت کے لیے سیو کر رہی ہوں، اصل تو یہی اماؤنٹ میرے کام آنے والا ہے. یہ جو 30% بچ گیا ہے، یہ جو میں کھا پی کر استعمال کر رہی ہوں، یہ تو ختم ہو گیا. لیکن حقیقت میں جو ہے وہ جو جا رہا ہے نا اللہ کی راہ میں وہی سیو ہو رہا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے وہ انعام اور اکرام عطا فرمائے گا. تو یہ ایک سوچ کی بات ہے ناظرین، فکر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہتری کا، خیر کا سبب ہو اور آخرت میں بھی نجات دلانے والے ہوں، اللہ پاک کا جو ہے وہ قرب دلانے والے ہوں. اور اس کے اندر ناظرین ایک عمل جو ہے نا بڑا خوبصورت، وہ ہے نیت. اس کو بھی بڑا عمل دخل ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نجات دلانے والے کاموں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ناظرین نیت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مستقل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ارادہ کرنا پڑے گا، خود کو مضبوط کرنا پڑے گا، خود کو تیار کرنا پڑے گا کہ جب بندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے. تو صرف سوچوں سے، باتیں کرنے سے، صرف جو ہے وہ ذہن بنا لینے سے خالی جو ہے وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ آپ جب ارادہ کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا نجات دلانے. میں چاہوں گا ہمارے فہد بھائی کچھ نیت کے تعلق سے بھی ہمیں بیان کریں کہ نیت جو ہے وہ کہنا ہے اس کو کتنا عمل دخل ہے نجات دلانے والے کاموں میں. دیکھیں نیت جو ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے. صحیح کہ نیت اگر نہیں ہوگی تو کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں ملنا. صحیح. اسی طرح خلیفہ ہارون رشید کی جو زوجہ تھی زبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا،
بولا کہ کس سبب سے بخشا؟ کیا وہی سبب، یہی مغفرت کا ذریعہ بنا کہ جو راستہ آپ نے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ کے طرف بنایا تھا وہی راستہ سبب بنا؟ فرمایا وہ راستہ سبب نہیں بنا، اس کا ثواب تو جنہوں نے بنایا، جو کام کرنے والے تو وہ لے گئے، مگر اس کی جو نیت تھی اللہ پاک نے اس اچھی نیت کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق التمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کا ذریعہ۔ اے ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، اس میں نیت بھی ہو، اور اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے، ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی جو معاشی پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود جو ہے وہ صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، مگر معمولی چیز صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حالانکہ یہ جو صدقہ ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اگر مال حلال کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً یہ صدقہ جو ہے وہ ثواب کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگرچہ کم صدقہ ہو، نیت تمہاری صاف ہو۔ صحیح۔ اگر تم اتنا صدقہ دے رہے ہو، زیادہ صدقہ دے رہے ہو، اگر اس میں نیت صاف نہیں ہے، اگر اس میں نیت دکھلاوی کی ہے، اگر نیت جو ہے وہ کسی کو اور کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کی رضا کی نہیں ہے، فرمایا تو وہ اتنا زیادہ صدقہ کرنا بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر تھوڑا صدقہ ہو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، صحیح۔ لیکن اگر اس میں تمہاری نیت صاف ہے، تمہارا اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو فرمایا یہ تمہارا کھجور کے ٹکڑے کا صدقہ کرنا، فرمایا یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ صحیح، بے شک۔ تو لہٰذا نیت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے کہ ہر کام، جو بھی کام ہو، جو بھی عمل کریں، جیسا عمل کریں، اس میں تمہاری نیت کا صاف ہونا، تمہاری نیت کا اچھا ہونا، تمہاری نیت کا اخلاص کے ساتھ ہونا، فرمایا یہ ضروری ہے کہ نیت بغیر اچھی نیت کے کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ جب نیت درست ہوگی، نیت اچھی ہوگی، تو تبھی جو ہے وہ کیا نام ہے اعمال کا ثواب بھی ملے گا اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ پتہ چلے عمل تو بہت زیادہ کر رکھے ہیں، بہت زیادہ نجات دلانے والے کام کیے ہیں، لیکن اس کے اندر نیت جو ہے وہ سچی نہیں ہے، یا نیت میں اخلاص نہیں ہے، یا دکھاوے کی معاذ اللہ نیت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ ان کے مطابق اجر و ثواب نہیں ملے گا، ظاہر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو اچھے سمجھ کر ہم نے کیے ہیں، نجات دلانے والے سمجھ کر ہم نے کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت کو جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے۔ کوئی بھی کام کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ناظرین وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات دلانے والے کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی جس کو آپ کہیے نقیب بھائی معاشرتی برائی اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر نجات دلانے والے کاموں کو جو بیان کیا گیا، تو ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی عمل جو ہے وہ جس کو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جھوٹ جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ اس کی نحوست اور آفت اور اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے بربادی ایسی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کے نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ سچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ سچ کو اختیار کر لو، کیونکہ سچ جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے نا تو ہماری بچت ہو جائے گی، یہ ایک معاذ اللہ کانسیپٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ان کو کہا جائے سچ بولے، یار سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، یہ نہیں سمجھتے کہ جھوٹ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا۔ ارے بھائی سچ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نجات دلانے والا ہے، یہ جو ہے وہ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے، تو کیا کہتے ہیں نقیب بھائی کہ سچائی جو ہے وہ یہ کتنا پیارا عمل ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو دنیا میں بھی نجات مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا کہیں؟
اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ سچ بول کے یاد نہیں رکھنا پڑتا، کیا بات اور جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہو، تو ایک تو گناہ ہے، اور دوسرا اسے یاد بھی رکھنا ہے۔ ایسے اچھا، جب سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو کل تو اور بات کی تھی، آج اور بات چل رہی ہے، تو لوگوں کے سامنے بھی عزت خراب ہوتی ہے۔ ایسے ہی، بالکل تو سچائی یہ ایک دولت ہے، بلکہ ایک حدیث پاک ابھی مجھے ذہن میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ واہ، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، مومن بزدل نہیں ہوتا، ہاں کبھی اس سے بزدلی صادر ہو جائے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، ہاں کبھی بخل صادر ہو جائے، اس سے بخل والا کام ہو جائے۔ اچھا، تیسرا سوال انہوں نے کیا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہوئے اور فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ کیا بات، یہ ایک زندگی کا جو تصور ہے کہ ہم جھوٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکیں گے، سوسائٹی میں چل نہیں پائیں گے، یہ ایک خام خیالی ہے اور شیطانی وار ہے کہ شیطان نے ہمارے سامنے ہمارے اس برے عمل کو مزین کر دیا ہے کہ ہم جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے۔ پھر صرف جھوٹ ہی نہیں، جھوٹی معاذ اللہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، اور حضور نے فرمایا یہ جو قسم ہے یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے۔ مال تو بک گیا، دیکھیں قرآن پاک کو بھی دیکھیں تو قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی ناپاک کی کثرت تجھے بھلی لگے، تو جو اس طرح ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہوا ہے، یہ تو اس میں نہ برکت ہے بلکہ یہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے، مزید خرافات کا سبب بنتا ہے۔ ایک جگہ وراثت تقسیم ہو رہی تھی، میں بھی وہاں تھا، تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ایک حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے والد صاحب کی وراثت کا وہ لے آئے۔ آپ ایک بات یاد رکھ لو کہ جو اپنی اولاد کو حلال نہیں کھلائے گا، حرام کھلائے گا، اس کی اولاد کبھی بھی حلال والے کام نہیں کرے گی، حرام کھا کے حرام والے کام کرے گی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہ جو بزرگ موجود تھے انہوں نے سب کو یہ نصیحت کی۔ تو بات یہ ہے کہ جو رزق حلال ہے اس کی جو برکت ہے وہ تو، بلکہ میں یہاں ملا جیون علیہ رحمہ کی بات عرض کروں۔ ملا جیون علیہ رحمہ یہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، فتاوی عالمگیری جن کے نگرانی میں بنا اور امت کو اتنا بڑا تحفہ ملا، ان کے استاد ہیں ملا جیون علیہ رحمہ، اور ان کی کتابیں بھی عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ملا جیون علیہ رحمہ کے بارے میں ان کو پتہ چلا بادشاہ کو کہ ان کے پاس تو کافی جائیدادیں ہوتی جا رہی ہیں، کافی دولت ہو گئی، مال ہو گیا، کافی کچھ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پتہ لگوایا کہ استاد صاحب سے جب ہم پڑھتے تھے تب تو اتنا کچھ نہیں تھا، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے استاد صاحب سے پوچھا، استاد صاحب نے بات بیان کی کہ یہ معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ چند درہم، چند سکے تحفے میں دیے تھے، وہ میں نے انویسٹ کی، اس کی بڑی برکت ہوئی ہے، آپ بتاؤ کہ آپ کے مال میں اتنی برکت آئی کہاں سے؟ اب وہ پوچھنے تو ان سے آئے تھے، لیکن جب استاد صاحب نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح اپنا حلیہ بدل کے رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، خیر خواہی کے جذبے کے تحت لوگوں کے حال احوال پوچھنے کے لیے نکلا رات کے وقت، تو دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، بارش کا موسم تھا، تو میں آگے بڑھا، وہ لوگ تنگ تھے، پریشان تھے کہ یہ اب کیسے اس وقت میں نہ مزدور ملے گا، ہم اس سے کیسے راحت پائیں گے؟ تو وہ مزدور کی تلاش میں جب میرے پاس آئے، میرا تو حلیہ بدلا ہوا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں مزدوری کروں گا۔ میں نے رات کو وہ کام کیا، مزدوری کی، انہوں نے وہ جو مزدوری مجھے دی تھی
وہ میں نے آپ کو دی تحفے میں، صحیح، یہ اسی کی برکت ہوگی۔ آئے ہے۔ تو رزق حلال میں اتنی برکت ہوتی ہے، بندہ بظاہر زیادہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ جو اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے وہ حرام میں نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے، اور برکت جو ہے نا کثرت کا نام نہیں ہے، بالکل برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تھوڑے میں بھی جو ہے وہ اتنی، جیسے انہوں نے بتایا کہ چند سکے تھے لیکن اس کی برکت کیسی جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کثرت میں بھی تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی رزق کا سوال کریں تو برکت والے رزق کا جو ہے وہ سوال کریں۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات جو ہمارے نقیب بھائی نے کہی تھی کہ ہم جو ہے وہ کیسے سروائیو کریں گے اور ہم کیسے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر چل سکیں گے۔ آج کل تو جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں جو ہے نا کہنا میں یہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ناظرین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیے کس نہج پر بھی جا کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ نجات اسی کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، نجات جو ہے وہ سچ کے اندر ہی ہے۔ ناظرین یہ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم مجھے سچ بولنا ہے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ الکریم، چاہے ہلاکت ہی کیوں نہ نظر آ رہی ہو، چاہے جو ہے وہ مال جاتا ہوا یہ ہاتھ سے کیوں نہ نظر آؤ، چاہے یہ سودا اور ڈیل کینسل ہوتی ہوئی کیوں نہ نظر آ رہی ہو ناظرین، لیکن بس مجھے سچ بولنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں، دھوکہ، اور ظاہر ہے جب جھوٹ شامل ہوتا ہے تو پھر اس کے ضمن میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کئی طریقے کے گناہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ناظرین جو ہے وہ ہم یوں سمجھے کہ ہلاکت والے فعل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا نجات بہرحال کس کے اندر ہے؟ سچ کے اندر ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات شروع میں ہی کہی نا کہ اس کو چھپانے کی حاجت نہیں پڑتی، ورنہ جھوٹ ہے نا، اگر جھوٹ بولیں گے پھر اس کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک دفعہ یہ سچی بات کہہ دیں تو انشاءاللہ پھر وہ چاہے دائیں طرف ہوں بائیں طرف ہوں، خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں تنہائی میں ہوں، سب کے سامنے ہوں، مجمع میں پوچھا جائے یا تنہائی میں پوچھا جائے، آپ کا جواب ایک ہی ہوگا جو آپ نے پہلے بیان کر دیا۔ اور اگر جھوٹ بولیں گے تو ادھر کچھ بولنا پڑے گا، ادھر کچھ بولنا پڑے گا، اس کو کچھ بتانا پڑے گا، اس کو کچھ بتانا پڑے گا، اور پھر ان سب کو یاد بھی رکھنا پڑے گا، یہ جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ کا دامن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بڑا فیضان اور ایک بڑی برکت اس کی یہ ہے کہ جہاں پر یہ نجات دلانے والا عمل ہے وہیں جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے نا، سچ کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے سچ بولنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا دامن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، آئیے اپنے سلسلے میں کچھ کالز کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بروز قیامت نجات دلانے والے سب سے وزنی اعمال زیادہ ثواب والے کون سے ہوں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کن لوگوں کو کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال۔ احمد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بروز قیامت نجات دلانے والے اعمال بہت سے ہوں گے۔ صدقے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور قیامت کے دن بندہ اسی کے سائے میں ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو حضور کے قریب ہوگا یقیناً نجات اسی کو ملے گی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، فرائض مکمل ادا کرنے والا، صحیح، کوتاہی نہ کرنے والا، اور پھر فرائض سے بڑھ کر جو نوافل ہیں ان کی طرف رغبت رکھنے والا، صحیح، انہیں نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ان اعمال کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سوال کیا نا ہمارے ظہیر بھائی کہ وزنی عمل کون سا ہوگا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق جو ہے نا یہ میزان عمل میں جو ہے وہ سب سے زیادہ وزندار جو ہے وہ کیا نام ہے ہوگا۔ سبحان اللہ، حسن اخلاق یقیناً یہ نجات دلانے والا عمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میزان پر بھی کیا ہوگا، یہ پلڑے کو وزنی کرنے والا عمل ہوگا، یہ جو ہے وہ پلڑے کو بھاری کرنے والا عمل ہوگا۔ تو اپنے اخلاق کو جو ہے وہ اچھا کیجئے، حسن اخلاق کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ کا جو پلڑا ہے، نیکیوں کا جو پلڑا ہے انشاءاللہ یہ بھاری ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے جو سوال کیا کہ شفاعت جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کو زیادہ نصیب ہوگی، تو ویسے تو دیکھیے کہ جہاں پر نیک لوگوں کے لیے فیضان اور برکتیں ہیں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاص طور پر نقیب ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مژدہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو یہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن گناہ گاروں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہم کہیں کہ جب بس یہ سلسلہ جاری رکھے تاکہ خاص طور پر جو ہے نا حضور کی شفاعت نصیب ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم نے جو ہے وہ نیکیاں کرتے رہنا ہے، نیک اعمال کی جستجو رکھنی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کا سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گناہ گاروں کی خاص طور پر جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے. اور بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یقیناً جو ہے وہ شفاعت دلانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید کال شامل کر. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بخشش کا باعث بنتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی الحمدللہ عز و جل بہت سارے اعمال کا ہم نے بیان جو ہے وہ سنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دلانے والے ہیں، نجات دلانے والے ہیں. جیسا کہ ابھی سچ کے تعلق سے ہم نے سنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، درود پاک پڑھنا یہ نجات دلانے والا عمل ہے. جو درود پاک پڑھتا ہے انشاءاللہ الکریم یہ یعنی کہ علماء نے تو یہاں تک بیان کیا کہ کون سی دنیا کی مصیبت اور آزمائش ہے اور نعمت ہے، اور کون سی اخروی جو ہے وہ کیا نام ہے یوں سمجھیے کہ نعمت ہے جو درود پاک کے صدقے میں نہیں ملتی. نعمت ہے وہ نصیب ہوگی، آزمائش ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، درود پاک کی برکت سے دور ہوگی. اور اخروی بھی نعمتیں اور اخروی بھی آزمائشیں درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے. تو درود پاک کو اختیار کیجئے، اس کو جو ہے وہ شب و روز اپنا معمول بنائیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت میں برکتیں نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ نجات جو ہے وہ نصیب ہوگی. القول البدیع میں ایک حدیث پاک ہے ایاز بھائی، جی بڑی خوبصورت حدیث ہے. کیا بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یلق اللہ عنہ رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ. واہ سبحان اللہ. جسے پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو وہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک. ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت پیاری حدیث پاک. اور یہاں پر چونکہ نجات کی آپ بات کی تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حکایت بھی جو ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں. اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود پاک پڑھنا ناظرین یہ نجات دلانے والا عمل ہے. تو انشاءاللہ درود پاک کو اور دیگر اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، حسن اخلاق کو، سچائی کو، جو بھی ہم نے اپنے اعمال سنے ان کو اختیار کیجیے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو نجات نصیب ہوگی. مزید کال شامل کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی انسان کی مغفرت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. واہ کیا بات ہے. جی نقیب بھائی حقوق العباد کی جو ہے وہ مغفرت میں کیا اہمیت ہے؟ حقوق العباد میں خاص طور پہ ان کے حقوق جیسے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اسی طرح اولاد ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو ایک تو جو جن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے حق ادا کیے جائیں. پھر اس کے بعد جو جن سے ملاقات ہوتی ہے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. حق تلفی تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے عزت کا تو سب کا خیال رکھنا چاہیے. حقوق العباد کی جب بندہ خلاف ورزی نہیں کرتا، خیال رکھتا ہے، اس پہ تو اجر ہی اجر ہے. بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے. صحیح. تو حقوق العباد ایک تو حق بھی ادا ہو جائے گا اور دوسرا اس سے محبت بھی پیدا ہوگی اور قربت کا ذریعہ بھی بنے گا. اور آپ دیکھیں نا مغفرت میں اس کو کتنا عمل دخل ہے نقیب بھائی. وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا احمد بھائی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے بعد درہم اور دینار نہ ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن جو ہے وہ اعمال لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا،
لیکن کیا ہوگا کہ اس نے لوگوں کے حق تلف کیے ہوں گے، تو پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا نا حق تلفی کی، حقوق العباد کی جو ہے نا مغفرت میں اہمیت، تو دیکھیے مغفرت میں کتنی اہمیت ہے کہ وہ جو اعمال لے کر آ رہا ہے، وہ جو نیکیاں لے کر آ رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہوں گے، لوگوں کے حق تلف کیے ہوں گے، کسی کو اس نے تنگ کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا ناظرین، اس کی وہ نیکیاں جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دی جائیں گے جس کے اس نے حق تلف کیے ہوں گے، جس کا اس نے حق مارا ہوگا، تو وہ حقوق جو ہے وہ نیکیاں جو ہے نا ان کے اندر کیا کر دی جائیں گی، ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی۔ تو پھر کیا ہوگا ناظرین، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی حق باقی ہوں گے، تو پھر کیا کیا جائے گا، ان مظلوموں کے جو گناہ ہیں وہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے، تو اس شخص کے سر پر ڈالے جائیں گے جس نے حق تلف کیے ہوں گے۔ تو ناظرین آپ دیکھیے اچھے بھلے اعمال جو بظاہر نیکیاں لے کر، نمازیں لے کر، روزے لے کر، صدقہ و خیرات لے کر، عبادات لے کر آئے، اس کی مغفرت میں رکاوٹ کیا چیز بن گئی ہے؟ حقوق العباد، حق تلفیاں۔ تو ناظرین ہمارے پاس تو عمل بھی کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس نمازیں، نہ روزے، نہ صدقے، نہ خیرات، نہ کچھ حسن عمل، تو بتائیے اگر ہم نے یہاں پر حق بھی تلف کیے ہوں گے لوگوں کے، تو پھر آپ بتائیے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہوگا وہاں پر؟ نتیجتاً دوسروں کے گناہ ہی جو ہیں وہ اللہ نہ کرے اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو کہیں ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے کھاتے میں نہ ڈال دیے جائیں۔ تو ناظرین یہ اتنی بڑی اہمیت ہے، مغفرت کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ حق تلفی بن سکتی ہے اگر ہم نے لوگوں کے حقوق کو تلف کیا ہے۔ تو اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنا ذہن بنا لیں کہ نہ ہم نے حقوق اللہ تلف ہونے دینے اور نہ ہی ہم نے حق العبد جو ہے وہ تلف ہونا ہے، نہ کسی بندے کا حق تلف کرنا ہے، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کو تلف کرنا ہے۔ اللہ پاک کے حقوق کیا ہیں؟ جیسے نماز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے جس کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے، دیگر عبادات کا جو حکم دیا ہے یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد وہ ہیں جو لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے نقیب بھائی نے کہا اپنے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوس ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، بزنس کے لوگ ہیں، کولیگز ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ الکریم جب ہم خیال رکھیں گے اور اپنا یہ ذہن بنا لیں گے کہ مجھے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کا حق تلف نہیں کرنا، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ جو عمل، جو عبادتیں ہم لے کر جا رہے ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو اس پہ صدقے میں ضرور انشاءاللہ کرم ہوگا، اور یہ اعمال ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ سیو ہو جائیں گے، جو ہماری نجات کا انشاءاللہ سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ مزید کال جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، توبہ و استغفار کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، جزاک اللہ خیرا۔ واہ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال۔ احمد بھائی کیا کہیں گے؟ توبہ اور استغفار جو ہے وہ یہ بھی نجات دلانے والا عمل ہے؟ بالکل نجات دلانے والا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں اس کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، بلکہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 بار یا اس سے زائد استغفار کیا کرتے تھے، تعلیم امت کے لیے تھا، اور انسان کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے گناہوں کی، کہ یہ اپنی ان برائیوں پر ندامت ہے، خطاؤں پر پشیمانی ہے، کہ جو پشیمانی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ بے شک انسان خود کو بندہ سمجھ لے اور یہ مان لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر اس کی معافی بھی مانگے، تو یقیناً یہ نجات دلانے والا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو توبہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس بات میں کہ انسان نجات پا جائے۔ بے شک ہم ناظرین بزرگان دین کے واقعات دیکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ احادیث کریمہ دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی جو ہے وہ اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی جو ہے وہ توبہ کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ کہنا میں آپ دیکھیے کہ توبہ کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کی سیئات کو معاف ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توبہ جو ہے وہ کہنا میں ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت کا اور نجات کا جو ہے وہ ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو اللہ کی بخشائے ہوئے لوگ ہیں، اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر استغفار اور توبہ کر رہے ہیں، تو جو ہم جیسے گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر توبہ اور گریہ اور زاری جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے
کئی بزرگان دین، کئی اسلاف کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ ان کی پہلے کی لائف اچھی نہیں تھی، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ لے آئے، انہوں نے استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بلند مقامات سے نوازا۔ تو ناظرین، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات اخروی نصیب ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لیں، روزانہ ہی اپنی عادت اور روٹین میں شامل کر لیں کہ انشاءاللہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی غلطی سرزد ہو گئی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے فوراً بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حدیث پاک لکھی ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہموار فرمائے گا، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا یا استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پڑھیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور آیت مقدسہ میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحیح، بہت پیاری بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ناظرین، توبہ اور استغفار کی کیسی برکت ہے، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے جو ہے وہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو استغفار اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی جی بالکل ایسی ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے حبیب اللہ، واہ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ایک پیکیج بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی طرف، کلاس روم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئی سوچ اور ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں مدنی چینل کے ایمان افروز پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کلاس روم میں، جہاں کتاب کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی سبق دیے جاتے ہیں۔ تو بہت ہی پیارا ٹاپک آج ہونے والا ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیں آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر چاروں طرف ایک دم اندھیرا ہو، گہرا اندھیرا ہو، اور ہمارے پاس کوئی لائٹ، کوئی ٹارچ وغیرہ نہ ہو، تو ایسی حالت میں کیا ہم اپنے درست منزل یا اپنے درست جگہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کہ ہم ایسی جگہ پر اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو جہالت ہے وہ یہ گہرا اندھیرا ہے، اور جو علم ہے وہ روشنی ہے۔ جب علم کی ٹارچ، علم کی لائٹ ہوگی تو ہم اپنے درست منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جس کا نام ہے علم کی اہمیت۔ تو ہم سب سے پہلے علم کے لفظی معنی سنیں گے، اور پھر اس کے اصطلاحی معنی، اور پھر اس کی اہمیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ علم کی لفظی معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا، اور اصطلاح میں انسان جو اپنے حواس اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اسے ہم علم کہتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی، احسانات فرمائے، انعامات فرمائے۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت علم بھی ہے کہ اللہ پاک نے بندوں کو علم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ پاک نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اسی علم کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس علم کو حاصل کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل قرآن میں بھی بیان فرمائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔
سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ اب یہاں پر علماء کے درجات بلند کیے جائیں گے کہ جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا۔ اسی طرح قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان، یعنی جن کو علم عطا کیا گیا ان کی فضیلت زیادہ ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے گا، کیونکہ علم اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، علم اللہ پاک کی پہچان کرواتا ہے، علم اچھے اخلاق سکھاتا ہے، علم بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح علم جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو یہ علم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں ان کو پڑھ کر ان پر غور کر کے اور پھر ہم علم دین حاصل کرنے میں کاش ہم سیریس ہو جائیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کی بھی برکتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو وہ اللہ پاک کی راہ میں ہے، یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہے اور جب تک واپس نہیں لوٹ رہا تو یہ اس کا نکلنا بھی اللہ پاک کی راہ کے اندر ہے، یعنی اس کا بھی اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان علم دین حاصل کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے، اپنے گھر سے نکلتے تھے، علم دین حاصل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب کم عمر تھے، آپ کی چھوٹی عمر ہے اور دیگر صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا، اپنے دوست سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم صحابہ کرام سے علم سیکھتے ہیں۔ تو آپ کے دوست نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو وہ جو دوست تھا وہ چلا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے لگن کے ساتھ کوشش کے ساتھ علم دین سیکھا، صحابہ کرام کے گھروں پر جاتے، وہاں سے احادیث مبارکہ سنتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو یہ ان کے گھر چلے جاتے، تپتی دھوپ میں ان کے گھروں کے باہر بیٹھتے، اپنی چادر کو تکیہ بنا کر وہاں پر لیٹ جاتے اور ان کا انتظار کرتے، پھر ایک ایک حدیث ان سے سن کر، اور اس طرح آپ نے علم دین سیکھا۔ پھر علم دین سیکھتے گئے یہاں تک کہ جن صحابہ کرام کی بڑی عمریں تھیں ان کا جب انتقال ہونے لگا تو لوگ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ سارا علم کی برکت سے ہوا۔ ابھی ہم نے جو علم کے بارے میں سنا اور اس کی اہمیت کے بارے میں سنا، تو آپ بتائیں کہ علم کے لفظی معنی کیا ہے؟ جی، علم کے لفظی معنی جاننا اور آگاہ ہونا ہے۔ تو علم کا لفظی معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ کلاس روم اور اس کا ٹاپک علم کی اہمیت یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اب بڑھتے ہیں دوبارہ اپنے اسٹوڈیو کی جانب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری مبلغ دعوت اسلامی جو ہے وہ علم کے تعلق سے بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، علم بھی جو ہے وہ نجات دلانے والا عمل ہے۔ سبحان، علم دین سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی نجات دلانے والا عمل ہے۔ بہت پیاری بات، بہت خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے دیکھی نا بیان کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے، اور یقیناً جب خوف اور خشیت پیدا ہوتا ہے تو اس سے معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کی معرفت اور پہچان نصیب ہوگی تو یقیناً عمل کے اندر بھی سدھار اور نکھار آئے گا، اور انشاءاللہ الکریم یہ بھی نجات کی طرف جو ہے وہ لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر علم سیکھیں گے تو کسی چیز کے بارے میں جان لیں گے تو پھر جو ہے وہ آزمائش میں آ جائیں گے، آزمائش میں نہیں آ جائیں گے، بلکہ علم سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہمیں آخرت کی جو ہے وہ جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور عمل میں انشاءاللہ الکریم نکھار جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ جو سیریس ہے، اپنی نجات چاہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ یقیناً اپنے علم سے فائدہ اٹھائے گا،
اس کے عمل میں نکھار پیدا ہوگا اور انشاءاللہ الکریم اس کا نجات جو ہے وہ مقدر ہوگی۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک کلام جو ہے وہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ دل کو سکون چمن میں نہ ہے، لال زار میں سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں، دل کو سکون چمن میں نہ یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں، یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں، سرکار آؤں طیبہ کے پھر لال زار میں، سرکار آؤں طیبہ کے پھر لال زار میں، دل کو سکون چمن میں نہ ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو، ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو، جب تک جیوں میں عالم ناپائیدار میں، جب تک جیوں میں عالم ناپائیدار میں، دل کو سکون چمن میں نہ ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر سے، ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر سے، ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں، ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں، دل کو سکون چمن میں نہ افسوس گھٹتی جا رہی ہے روز زندگی، پر میں دبا ہی جاتا ہوں عصیاں کے بار میں، پر میں دبا ہی جاتا ہوں عصیاں کے بار میں،
واسطہ تجھ کو حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ اللہ موت دے مجھے ان کے دیار میں اللہ موت دے مجھے ان کے دیار میں دل کو سکون چمن میں نہ بدکار و نابکار کا ایمان یا نبی بدکار و نابکار کا ایمان یا نبی محفوظ رکھنا آپ کے ہے اختیار میں محفوظ رکھنا آپ کے ہے اختیار میں دل کو سکون چمن میں نہ کرتے رہو یہ حق سے دعا میرے بھائیوں عطار کو دے موت نبی کے دیار میں عطار کو دے موت نبی کے دیار میں سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں دل کو سکون چمن میں نہ ہے لال زار میں سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں دل کو سکون چمن میں نہ ماشاء اللہ مرحبا. بہت پیارا کلام ہمارے محمود بھائی جو ہے وہ پیش کر رہے تھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا. اللہ اکبر. مقطع کے اندر یعنی آخری شعر کے اندر مدینہ پاک کے اندر جو ہے وہ مرنے کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ جو عرض ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اور یہ امیر اہل سنت کا ایک خاصہ ہے کہ بہت سارے کلاموں کے اندر، شاید میں کہوں اکثر تو غلط نہیں ہوگا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے اکثر کلاموں کے اندر جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر یوں سمجھیے کہ وفات کی، مدفن کی، مدینہ سے محبت کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جستجو اور آرزو جو ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق مدینہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ پاک کی محبت عطا فرمائے اور بالآخر جو ہے وہ
مدینہ پاک میں ہی ہمیں شہادت نصیب فرمائے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے انشاءاللہ الکریم حضور علیہ السلام کی شفاعت پانے کا اور نجات کا انشاءاللہ، کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہم سب کو، جملہ حاضرین کو اور جو ہمارے ناظرین ہیں، ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب باذوق عشق بری حاضری اور مدینہ پاک میں ہی ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں فات بھائی کی طرف. میں چاہوں گا فات بھائی کچھ مختصراً اعمال اور بیان ہو جائیں نجات دلانے والے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. اسی طرح پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مزید فرمان ملتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اسے قیامت کی بے چینیوں سے نجات دلائے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کسی تنگ دست کی مشکل آسان کر دے یا اس کے قرضے میں رعایت کر دے. آپ دیکھیں ایاز بھائی جی کہ مشکل آسان کرنا، تنگ دست کی قرضے میں رعایت کرنا، یہ کیسا عمل ہے؟ پیارا عمل ہے ماشاءاللہ. آج ہر کوئی اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے. کوئی قرضے میں ہے، اور بعض جو قرض دار ہوتے ہیں اور جن سے قرضہ لینا ہوتا ہے اب اس کو رعایت نہیں کرتے. یہ عمل اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک اسے قیامت کی بے چینیوں سے نجات دلائے گا کہ قرضے میں رعایت کرے. اگر آپ سے کوئی قرضہ لیتا ہے اور وہ دے نہیں پا رہا، اس نے وعدہ کیا میں اس مہینے دے دوں گا، وہ نہیں دے پا رہا، تو سرکار فرماتے اس کے قرضوں میں رعایت کرو. ابھی نہیں دے پا رہا، اگلے مہینے دے دے، کچھ وقت دے دے، اسے کچھ ٹائم دے دے. اگر اللہ نے آپ کو مالوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، تو اسے معاف کر دے. اب معافی کا انعام کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، فرمایا جائے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے؟ کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے فرمایا جائے گا، ان لوگوں کے لیے جو معاف فرمانے والے ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ معاف فرما دیں، آپ اس کی مدد کر دیں، خیر خواہی کر دیں. اجر کیا ملنا ہے؟ فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا. ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ نجات دلانے والے تین باتیں کہ جس کے اندر یہ ہوں گی اس کا حساب بھی آسان سے ہونا ہے اور جنت میں اللہ پاک اپنی رحمت سے داخل بھی فرمائے گا. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی تین باتیں ہیں؟ اب ہمیں بھی ارشاد فرمائیے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جو تم سے قطع تعلق کرے، فرمایا تم اس سے جوڑو. جو تم سے توڑ رہا ہے تم اس سے جوڑو. صحیح. نمبر 2، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ تین باتیں ایسی ہیں یہ جو نجات دلانے والی ہیں. قطع تعلق کرے تم اسے جوڑو، اگر تم سے محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. معاف کرو گے تو یہی ذریعہ نجات بن جائے گا. ایک اور حدیث پاک اس کا مضمون ہے، معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے. سبحان اللہ. بہت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ معاف کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات بنائیں. بے شک. اور یہاں پر جو ہے نا صرف قرضہ ہی معاف نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی نے اگر آپ کا حق تلف کیا ہے تو اگر اس کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ بشارت جو بیان کی گئی کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب داخل جنت ہوں گے، تو وہ صرف قرضہ معاف کرنے والے کے لیے نہیں ہے
بلکہ جو ہے وہ عمومی طور پر جس کو بھی جو ہے وہ اپنا حق معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو یہ انعام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، یہ بشارت تو اپنی جگہ پر، یہ فضیلت تو اپنی جگہ پر کہ قرض دار کو جو ہے وہ سہولت دینی چاہیے اور رعایت دینی چاہیے، لیکن جس نے قرض دینا ہے اس کو بھی سامنے والے کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر واقعی تنگ دست ہے تو جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کو ضرور، بندے کو اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس کو مہلت دے کر یہ اجر و ثواب پائے۔ لیکن جس کے پاس ہے اور وہ قرض کے اندر ٹال مٹول کر رہا ہے، سامنے والے کو دینے میں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ مضطرب ہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے لیے وعیدیں بھی بہت خطرناک ہیں، اور لمحہ لمحہ اس کا جو ہے وہ گناہ کے اندر بسر ہو رہا ہے، اس کے لیے گناہ کا میٹر جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو ہمیں جلد لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ قرض کے معاملے میں آسانی کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نجات دلانے والا عمل ہے۔ ہمارے سلسلے کے وقت اختتام پذیر ہے، میں چاہوں گا نقیب بھائی آخر میں ایک حدیث پاک آپ بھی بیان فرما دیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثن منجیات و ثلاثن مہلکات، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، جو نجات دلانے والی چیزیں ہیں وہ تین یہ ہیں۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ، اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا بے شک۔ دوسری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخْطِ، خوشی میں ہے، غم میں ہے، ناراضی میں ہے، ہر حال میں سچ بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکاذب وان کان مازحا، فرمایا میں جنت کے درمیان میں اس بندے کے لیے محل کا ضامن ہوں، گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے چاہے مذاق میں کیوں بولے بندہ۔ تو اچھا، تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی جو نجات دینے والی ہے والقصد فی الغنا والفقر، اللہ نے مال دیا ہے یا فقر ہے، اتنا نہیں پاس ہے، ہر حال میں دونوں کنڈیشن میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، بہت پیاری بات۔ فضول خرچی نہیں کرنی ہے، ہر حال میں فضول خرچی منع ہے۔ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ آسان سا کہ جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ کیا جائے، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں بچا جائے۔ اچھا، تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز فَهَوًا مُتَّبِعٌ، خواہشات کے پیچھے چل پڑنا، کہ جو خلاف شریعت خواہشات ہیں ان کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَشُحٌ مُطَاعٌ، کہ جو لالچ ہے، طمع ہے، اس کے پیچھے لگ جانا، کہ جو کام لالچی کہا جاتا، بلکہ بچپن میں ہی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ لالچ بری بلا ہے، یہ تو بلا میں بندے کو گرفتار کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جائے، یہ نہ سوچے کہ یہ نعمتیں مجھے رب نے دی ہیں، بلکہ اپنا کمال سمجھنا شروع کر دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو خود پسندی والی چیز ہے، ہر بات میں اپنا ہی کمال سمجھنا، یہ پہلے والوں سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہے، پہلی دو چیزوں سے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ کی رضا بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، اور زندگی پرسکون بھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات۔ یعنی ناظرین، اگر ہم اپنے سلسلے کا نچوڑ اور خلاصہ کے طور پر اگر ہم اس حدیث پاک کو لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا، چاہے بندہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، کتنا پیارا عمل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جنا میانہ روی، ناظرین آج جب وہ اگر ہم اس عمل کو اختیار کر لیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اس عمل کو دین اسلام جو ہے وہ کتنا پیارا دین ہے کہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ دین اسلام کے احکامات بھی جو ہے وہ معتدل ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی معتدل رہنے اور میانہ روی سے کام لینے کا
حکم ارشاد فرما رہا ہے. یہ کتنی پیاری جو ہے وہ کیا نام ہے وصف ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کیا نام ہے ہمیں ان اوصاف کو، ان باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہلاکت میں ڈالنے والے کام ہیں وہ بھی ہم نے سنے. اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین، یہ ساری باتیں جو ہم نے سلسلے میں سنی، یقیناً یہ اچھی صحبت، اچھے ماحول اور اچھی گیدرنگ میں بیٹھنے سے جو ہے وہ میسر آتی ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم وابستہ ہو جائیں گے. ہفتہ وار اجتماعات، بالخصوص مدنی مذاکروں میں اپنی شرکت کو انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں. اللہ نے چاہا تو ولی کامل امیر علیہ سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے خود کو گناہوں سے بچانے کا اور نجات دلانے والے کاموں کو اختیار کرنے کا. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں. مدنی مذاکروں اور ہفتہ وار اجتماعات اور نیکیوں بھری محافل کے اندر شرکت کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ برکتیں، یہ رنگ ہم پر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہاں بھی ہمیں ہمارا بیڑا پار فرمائے، اور آخرت کی منازل میں بھی اللہ پاک ہم سب کو سرخرویاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے انشاءاللہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے